الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لے جی، جملہ اسمیہ میں ہم نے نفی کے معنی اور مفہوم پیدا کرنے کے حوالے سے ہم نے ما یا لیسا کا استعمال پچھلی دفعہ پڑھا تھا، لیکن ابھی ہم پہلے جملہ اسمیہ کی دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو دوبارہ جملہ اسمیہ والی جگہ پہ لے جاتا ہوں۔ جی بہت پیچھے چلا گیا ہوں۔ جی جی اب آ گیا جی جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، بات اس میں مکمل ہوتی ہے، کوئی خبر، حکم یا خواہش ظاہر ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ کے لازمی اجزاء کم از کم دو ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر۔ تو مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اچھا، جو خبر ہے وہ تین پہلوؤں کے اعتبار سے مبتدا کے تابع ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، جنس، عدد اور حالت کے اعتبار سے۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، جبکہ جو خبر ہے وہ تین پہلوؤں کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جنس، عدد، جنس، عدد، حالت۔ جیسے اب آپ دیکھیں الولد طالب، مبتدا عموماً معرفہ، دیکھیں شروع میں ال لگا ہوا ہے، اور طالب یعنی خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن خصوصاً میں نے آپ کو بتایا تھا، آگے ہم نے جو ہے مثالیں دیکھی ہیں، تو اس میں خصوصاً کیا تھا، خبر بھی کبھی خصوصاً معرفہ آ جاتی ہے اور مبتدا بھی کبھی جو ہے خصوصاً نکرہ آ جاتا ہے۔ اچھا، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہے یا ہیں کا آخر میں مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، الٹ ترجمہ نہیں کرتے۔ جیسے مبتدا اپنا مرکب توصیفی کے اندر جو ہے ہم جو ترجمہ ہے وہ الٹ کر کے کرتے ہیں، اس کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر ترجمہ سیدھا کر کے کیا جاتا ہے۔ الولد طالب، اب اس کا نیچے تجزیہ بھی ہویا ہوا ہے کہ مبتدا مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، ال کے ذریعے سے معرفہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، طالب یعنی خبر مرفوع ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، یہ معرفہ، یہ نکرہ۔
تو مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات بالکل آپ کو قواعد جو ہے پکے ہو جائیں گے. اور اگلا اس کے اندر قاعدہ کیا ہے، اب آپ دیکھیں دو قواعد ہیں صرف، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. اور اس کی جو خبر ہے وہ تین پہلوؤں کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جد، جنس، عدد، حالت. اور وسعت کے اعتبار سے تابع داری، یعنی خبر جو ہے وہ تابع داری نہیں کرتی. وسعت کے اعتبار سے مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. لیں جی اب ہم آگے ایک اور قاعدہ جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، جیسے الاقلام طویلۃ. اچھا مبتدا اپنا جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم کیسے پیدا کریں، وہ ہم پڑھ رہے تھے ما یا لیسا کی وجہ سے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہیں سے ہی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں آج کا سبق. تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، المعلمات المجتہدات قاعدات. یہ ایک سادہ جملہ ہے جس کے اندر پہلا یہ پورشن مرکب توصیفی ہے اور آگے خبر مفرد آئی ہے، نکرہ آئی ہے. مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو اس کی یہ شرط پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. المعلمات المجتہدات قاعدات، محنتی استانیاں بیٹھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جب ہم نفی کا مفہوم پیدا کریں گے تو کیا ہوگا، ما یا لیسا ہم جملہ اسمیہ سے پہلے لگائیں گے، اور ما یا لیسا دو کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے، ما یا لیسا نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں، نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ قاعدہ ہے اس کا، المعلمات المجتہدات قاعدات. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو جمع مؤنث ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نصب اور جر کی حالت میں ایک شکل ہوتی ہے اور نصب کی حالت میں بھی جر والی شکل ہوتی ہے. جیسے قاعدات یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دو زیر ہے نیچے، تو یہ ہے یہ منصوب لیکن شکل کے اعتبار سے جر کی حالت میں ہے. ویسے یہ منصوب ہے، شکلاً مجرور لیکن اصل میں یہ منصوب ہے. یعنی دیکھنے میں جو جر کی حالت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہے، یہ منصوب ہے. اگلی ہم نے مثال پڑھی تھی واللہ غافلا، کہ ماں نے کیا کیا، خبر کو منصوب کر دیا. اصل میں کیا تھا، غافل، تو ماں کی وجہ سے خبر منصوب ہو گئی اور نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا. اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے لکھنے کا، بی خبر اپنا بی کو خبر کے ساتھ لگا کر مجرور کر دیں گے کیونکہ بی جو ہے حروف جار میں سے، من الا فی علا حتی عن، یہ جو ہم نے حروف جار پڑھے تھے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو بی بھی کیا کرتی ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال، اللہ بغافل. اب یہ ماں کی وجہ سے یہ منصوب ہے لیکن اس کے ساتھ بھی آ گیا تو اگر کسی اسم کے ساتھ بھی لگ جائے، یعنی کوئی حروف جار میں سے کوئی حرف جار لگ جائے تو وہ اسم کیا ہو جاتا ہے، چاہے وہ رفع کی حالت میں ہو یا نصب کی حالت میں ہو وہ مجرور ہو جاتا ہے. اب یہ طریقہ ہم نے قرآن مجید میں دیکھا ہے. قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے جی. اس میں مطلب کیا ہے، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم اعمال کرتے ہو. ایک اور جو ہے جملہ ہے، الشیطان ولی حمیم. لیں جی اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے. یہ والا جو مرکب ہے یہ کیا ہے، کون سا مرکب ہے جی بتائیے. ماشاء اللہ توصیفی ہے، بہت اچھے.
چلیں جی. اچھا اب آپ جو ہے یہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اب سارے لوگ ترجمہ کریں بس. ٹھیک ہے جی جی پتہ چل گیا مرکب توصیفی ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے. ولی حمیم کا ولی کہتے ہیں دوست کو، حمیم کہتے ہیں گرم جوش کو. اب ترجمہ کریں جی. جی شیطان ایک بہت ہی گرم جوش دو ساتھی ہے. نہیں ہے کا تو مفہوم ابھی لگانا ہی نہیں تھا نا ہم نے. ہمارا کام کیا ہے ابھی تو ہم نے صرف اور صرف ولی حمیم ان کا ترجمہ کرنا ہے. یہ ایک الگ ہے. وہ آپ نے صحیح کیا ترجمہ، بالکل ٹھیک کیا. لیکن نئے جو لوگ ہوتے ہیں یا کم سے کم ہم نہیں دیکھیں نا، شیطان گرم جوش دوست، یہ آپ نے شیطان کو ساتھ شامل کر لیا نا. اصل میں کیا تھا، ولی حمیم، اس کا ترجمہ کرنا تھا. جی 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 ماشاء اللہ. گرم جوش ساتھی ایک ساتھ لگانا ہے. بہت اچھے ماشاء اللہ. دیکھیں نا یہ چیزیں، ایک گرم جوش ساتھی. جی ٹھیک ہے. ایک گرم جوش ساتھی بھی لکھ سکتے ہیں اور دوست بھی لکھ سکتے ہیں. ولی دوست کو کہتے ہیں اصل میں، تو آپ کو پتا ہے دوست کو ہم ساتھی بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں. چلیں جی. اچھا ماشاءاللہ سب کا ٹھیک ہو گیا. اچھا لیس الشیطان ولیا حمیما، ترجمہ کیا ہوگا؟ لیس الشیطان ولیا حمیما. اگلی چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیس الشیطان ولیا حمیما، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں، ولین تو منسوب ہو گیا ہے، حمیمن کیوں منسوب ہو گیا ہے؟ ولیجن تو اس وجہ سے ہوا ہے نا کہ لیسا آ گیا، لیسا اس کی جو خبر ہے اسے منسوب کر دیتا ہے. تو یہ بات آپ لوگوں نے میسج میں بتانی ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھے. چاروں پہلوں سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو حمیمن ہے یہ صفت ہے کس کی؟ ولیین کی. ماشاء اللہ، کیونکہ ولیین منصوب ہوا تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی منصوب ہو گئی. بہت اچھے جی. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل کا اضافہ، یہ اصل میں سوالیہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ سے پہلے آ یا حل ہم لگاتے ہیں. تو آ یا حل لگانے سے کیا ہوگا، کون کون سی تبدیلیاں ہوں گی، یہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے. جملہ اسمیہ میں کے شروع میں جب ہم آ یا حل لگائیں گے تو سوالیہ مفہوم پیدا ہوگا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی نہ ہی اس نے منسوب کرنا ہے نہ مجرور کرنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہونی، صرف اور صرف سوالیہ مفہوم پیدا ہو جائے گا. آ کا مطلب بھی کیا اور حل کا مطلب بھی کیا. احامد طالب، کیا حامد طالب علم ہے؟ اگلی مثال، ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیا زید ایک عالم ہے؟
अच्छा जी, आबिदुन मुअल्लिमुन, क्या आबिद मुअल्लिम है यानी उस्ताद है? अच्छा जी, हलिर रजुलानी, देखिए ये हल यहाँ पे क्यों आया और आ क्यों नहीं आया? बस आप ये ज़हन में रखें, जहां पे अल आएगा ना उससे पहले हल आएगा, और आ वहां पे आएगा जहां पे अल नहीं होगा। ठीक है जी। हलिर रजुलानी सादिकानी, और आगे अर्रजुलानी जो है तस्निया का सी अपना है, तस्निया है, दो का माना दे रहा है, इस वजह से आने की आवाज आ रही है और रफा की हालत में है। सादिकानी, हलिर रजुलानी सादिकानी, क्या दो मर्द सच्चे हैं? इसी तरह हलिल मुअल्लिमूना सादिकूना, क्या सारे असातिज़ा, सारे उस्ताद सच्चे हैं? जी जी बिल्कुल, ऐसे है कि अल से पहले हल आएगा, और जो आ है ना वो वैसे कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन हल जो है ना, बस ये एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, हल आ की जगह पे भी लगाया जा सकता है अगर मुनासिब हो तो, लेकिन आ जो है ना, ये अगर अल के साथ लगाएंगे ना, उसमें एक मद बनती है जो वो बहुत, जो मद्दे लाजिम जिसे कहते हैं, वो तो वो बन जाएगी, फिर वो जो सवालिया मफहूम है ना वो पैदा नहीं होगा। बस आप जहन में रखें, अगर हमजा के बाद, यानी हमजा के बाद अगर, यानी अलिफ मद्दा के बाद अगर सुकून आ जाए या तशदीद आ जाए तो मद्दे लाजिम होती है। जब मद्दे लाजिम होगी तो फिर वो आ का मफहूम खत्म हो जाएगा ना, ये मसला है असल में। तो आपको पता है, अल जहां पे भी लाम आता है उसके साथ हमजा वसली मौजूद होता है। हमजा वसली से पहले अगर हमजा आ गई तो हमजा के ऊपर जबर होगी तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले हम, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ ना आपको, ये देखें, अगर हम इस तरह हमजा लगा देते हैं तो ये अलिफ हो गया, और ये बाद वाला अलिफ और पहले वाले अलिफ के ऊपर जबर मिलकर, ये अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा बन जाता है, और अलिफ मद्दा हो और उसके बाद सुकून असली आ जाए, या ये वाली तशदीद आ जाए, ये वाली तशदीद आ जाए, तो फिर क्या होता है, मद होती है जो कि मद्दे लाजिम कहलाती है, ये तजवीद का कायदा है। ठीक है जी, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो फिर क्या होता है, फिर मद्दे लाजिम होती है जो कि ए अपना 3 से लेके 5 अलिफ के बराबर मद करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम वो करते हैं मद होगी तो फिर सवालिया मफहूम ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप जहन में रखें कि जब अल आता है उससे पहले हल आएगा, और हल जो है हामिदुन से पहले भी लगाया जा सकता है, यानी हल किसी भी जगह से पहले लगाया जा सकता है, किसी भी जुमला इसमें से पहले लगाया जा सकता है अगर मुनासिब हो तो। लेकिन आ जो है ना, वो सिर्फ वहां लगाएंगे जुमला इसमिया से पहले जहां पे अल नहीं होगा। चलें जी, जी जी बिल्कुल, मार्फा के साथ। चलें अब हम आगे चलते हैं। हलिल मुअल्लिमातु मुज्तहिदातुन, क्या सारी उस्तानियां मेहनती हैं? देखें, मुब्तदा अमूमन मार्फा और खबर अमूमन नकरा होती है, बस ये चीज साथ साथ आपने जहन नशीन करनी है। अच्छा, जुमला इस्मिया में ताकीदी मफहूम पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया से पहले इन्ना लगाया जाता है। ये मैं अब कायदा सामने रख रहा हूँ, उसके बाद जो मिसालें होंगी उनका जवाब आप लोगों ने देना है। इन्ना क्या करता है, ये भी दो तब्दीलियां पैदा करता है। एक तो ये खबर अपना मुब्तदा को मंसूब करता है, माँ और लैसा क्या ने क्या किया था, खबर को मंसूब किया था, जबकि जो इन्ना है ये मुब्तदा को मंसूब करता है। ठीक है जी, इन्ना मुब्तदा को मंसूब करता है और ताकीद का मफहूम पैदा करता है, यकीनन या तहकीक का माना देता है। अच्छा जी, इसमें मैंने बड़ी कोशिश की है जूम एप्लीकेशन में कि उसको जो है
40 منٹ پہ یا 45 منٹ پہ کروں، لیکن وہ 30 منٹ پہ شاید کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے فٹ ہوئی ہوئی ہے. دوسرا رجسٹرڈ کروانا تھا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. بہرحال یہ 30 منٹ پر ہی ہو سکتا ہے مکمل ہو جائے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اسی کے اندر ہی اپنی کلاس مکمل کرنے کی. پھر جیسے ہی انشاءاللہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ وہ ہماری کلاس انشاءاللہ. اب کیونکہ نماز کے بعد ٹائم بھی کافی ہے تو ہم 40 سے 45 منٹ پر لے جائیں گے کلاس کو انشاءاللہ. ان کا اثر کیا کرتا ہے، کس پر ہے؟ ایک تو مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور دوسرا جو ہے اپنا تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. خبر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا، جو مبتدا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے اور جو اس کی خبر ہے وہ بھی اس کی خبر کہلاتی ہے، یعنی اس کا قبضہ ہے اس پر بھی. دیکھیں اب مبتدا انا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے. یہ ایک نام کے طور پر بس آپ ذہن میں رکھیں، اس کا کردار کوئی نہیں ہے. انا کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں یا حرف توکید و نصب، یعنی عربی کے اندر کیا ہوگا؟ حرف توکید و نصب، یعنی تاکید پیدا کرنے والا حرف اور نصب یعنی مبتدا کو منصوب کرنے والا حرف. لیں جی، المعلمتان مجتہدتان، اس کا ترجمہ کریں. مجتہدہ کہتے ہیں مہندی کو، المعلمتان استانیہ، یعنی المعلمتان آنی کی آواز یعنی دو کے لیے ہے، دو استانیہ. اب ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جی، المعلمتان مجتہدتان. اگر کوئی ترجمہ نہیں لکھتا تو سوچا ضرور کرے گا. مطلب دو استانیہ محنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھے ماشاءاللہ. نہیں آپ نے تو آگے کا بھی ترجمہ کر دیا، ایسے نہیں ایسے نہیں. ابھی تو ہم نے انا نہیں لگایا نا، چلیں لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں انا نے پہلا کام کیا المعلمتانی کو کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا. ماشاء اللہ. ان المعلمتین مجتہدتان. جی یعنی مبتدا کو اس نے انا نے منصوب کر دیا اور خبر پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن تاکید کا مفہوم پیدا ہوا ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، تاکیدی اور منصوب یعنی دو چیزیں اس نے کی ہیں، تاکید کا مفہوم پیدا کیا ہے اور منصوب کیا ہے مبتدا کو. ان المعلمتین مجتہدتان. اب میں اس کا ترجمہ خود ہی بتا دیتا ہوں. بے شک دو استانیاں محنتی ہیں. ہاں دونوں بھی ٹھیک ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ. بے شک دونوں استانیاں محنتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ جلدی جلدی میں بتاتا جاتا ہوں کیونکہ اب ٹائم بالکل قریب ہے. اللہ مبتدا، قدیر اس کی خبر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدیر. قدیر کے اپنے لفظ کے اندر معنی خوب کا معنی ہے، خوب کا معنی دیتا ہے. فعیل ان کے وزن پر جو بھی آئے گا وہ اس کے اندر مبالغہ کا معنی بھی آئے گا. قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم انا اس کے شروع میں لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو یہ جو ہے قرآن مجید میں ہم اسی طرح ہی لکھا ہوا دیکھتے ہیں.
इन्ना शुरू में लगा हुआ होता है हर्फ तौकीदी व नस्ब, इस वजह से अल्लाह मंसूब यानी मुब्तदा मंसूब हो जाता है। अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह खूब बख्शने वाला खूब रहम करने वाला है। ये यहाँ पे दोनों जो है सिफात आई हैं। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह खूब रहम करने वाला, खूब बख्शने वाला, खूब रहम करने वाला है। अच्छा जी। इन्नल वालदा, इन्नल वालदा, बेशक लड़का, तालिबुन जदीदुन, असल में क्या है? तालिब है, तालिब इल्म है। इन्नल वालदा तालिबुन, बेशक लड़का तालिब इल्म है। जदीदुन, नया। अब ये इसकी सिफ्त है, इन्नल वालदा तालिबुन जदीदुन, बेशक लड़का नया तालिब इल्म है। ठीक हो गया? यानी ये मुरक्कब तौसीफी है ना, इसकी सिफ्त की तर्जुमा हम उसका पहले करेंगे और मौसूफ का बाद में करेंगे। अच्छा जी, अब जो है हो सकता है मीटिंग कैंसिल हो जाए, तो आप लोगों ने बस जो है ये भी कर सकते हैं। अगर ये ठीक ना हुआ तो हम फिर अगला तरीका कार अख्तियार करेंगे। फिर हम जो है ये 2-3 दिन तक अगर मैं नहीं कर सकता, फिर हम, आपने ये करना है कि एक दफा जो ही खत्म हो फिर दोबारा ज्वाइन कर लें। बस ये इंशाल्लाह फिर कर लिया करेंगे। अभी हम एक दो करते हैं मिसालें। इन्नल अरबिय्यत लुगतुन सहलतुन, देखें, लुगतुन सहलतुन एक मुरक्कब है जो कि मुरक्कब तौसीफी है। और इन्नल अरबिय्या, इन्ना क्या है? हर्फी तौकीद व नसबिन, यानी नसब पैदा करता है, मुब्तदा को मंसूब करता है और ताकीद पैदा करता है। और ये लुगतुन क्या है? ये असल में खबर है। इन्नल अरबिय्यत लुगतुन, बेशक अरबी जबान है, अरबी एक जबान है। अब आप देखें, इन्नल अरबिय्यत लुगतुन सहलत, बेशक अरबी एक आसान जबान है। ठीक हो गया? अब देखें, इन चीजों को आप जरूर तवज्जो किया करें कि पहले सिफ्त का तर्जुमा करना है, बाद में मौसूफ का करना है। वैसे हम इस तरह भी तो कह देते होते हैं ना, बेशक अरबी आसान जबान है, नहीं, बेशक अरबी जबान आसान है, इस तरह भी कह देते होते हैं ना। लेकिन हमने मुरक्कब के मुताबिक देखना है। बेशक अरबी आसान जबान है। अच्छा जी, इसी तरह इन्नल लुगतल अरबिय्यत सहलतुन। अब आप देखें, बेशक, अब ये मुरक्कब पहले आ गया है, देखें, अब ये मुब्तदा के तौर पर मुरक्कब है पूरा का पूरा। अब पूरा मुरक्कब यानी जो लुगा थी वो पहले आ गई है और अरबिया जो है उसकी सिफ्त बनकर आई है। अब हम तर्जुमा क्या करेंगे? बेशक अरबी जबान सहलतुन आसान है। पहले क्या था? बेशक अरबी आसान जबान है। अब क्या है? बेशक अरबी जबान आसान है। अच्छा जी। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अद्दीन था असल में। इन्नद्दीना, बेशक दीन, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अल इस्लाम इस्लाम है। असल में आप देखें यहाँ पे इंदल्लाहि, ये एक पूरा का पूरा मुरक्कब है जो कि मुरक्कब इजाफी बन रहा है और साथ में ये आइंदा जो है ज़र्फ भी बन रहा है। तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। अच्छा जी। इन्ना लिल्लाहि व